السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی کچھ پوچھ لیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرما کر انہیں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرما کر انہیں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں عطا کی؟ کسی کو نہیں معلوم؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سوال بتا دیجیے مفتی صاحب، میں سن نہیں پائی تھی۔ جی اچھا، کل پچھلی کلاس میں نہیں تھی آپ؟ کلاس میں تو تھی لیکن سوال نہیں سن پائی، ابھی آپ کچھ پوچھ رہے تھے، میں تھوڑا سا لیٹ اچھا جوائن میں کیا یہ کہہ رہا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرما کر علم حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں عطا کی؟ 5 قوتیں عطا کی تھی۔ اچھا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ قوت گویائی، قوت بینائی، سننے کی قوت کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ قوت شامہ۔ قوت شامہ، چھونے کی صلاحیت اور قوت محسوس کرنے کی۔ جی جی، اور یہ تو ان کو پانچوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان 5 کے بعد؟ عقل۔ السلام علیکم۔ دوسری کون سی چیزیں ہیں؟ جی السلام علیکم۔ انوشا ارم بتائیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک تو عقل ہے، ماشاء اور اللہ۔ وحی میں جی، بھی وحی بھی 2 طرح کی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ مطلوب نہیں، مطلوب تلاوت سے بنا ہے۔ اچھا، وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق کیا ہے؟ جو وحی مطلوع ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور غیر مطلوع غیر مطلوع میں بتا سکتی ہوں؟ جی 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 بالکل، آپ بتائیے۔ اس طرح سے حدیث کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں کسی نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ تو اس کو دوسرے الفاظ میں اس طریقے کہیے گا کہ الفاظ نبی کے ہوں اور معنی اور مطلب اللہ کی طرف سے ہو۔ اللہ جی۔ اچھا دوسرا فرق بتائیے گا، وہی مطلوع اور غیر مطلوع کا دوسرا فرق۔ ایک تو انوشا ارم اور تسنیم فاطمہ نے بتایا، اور دوسرا فرق اور بتائیے جو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ میں بتاؤں مفتی صاحب؟ جی جی بالکل بتائیں۔ وہی مطلب قرآن ہے اور اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور حدیث جو ہے وہی غیر مطلوب، وہ حدیث ہے وہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیے، وحی کے نازل ہونے کے کتنے طریقے تھے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آفرین۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام خود اترتے تھے، اور اس کے بعد وہ آپ کو پڑھ کر سناتے تھے، آپ کے سامنے پڑھتے تھے اور آپ سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ جی دوسرا؟
जी अनुषा इरम, आप बताएं। तस्नीम फातिमा। दिल में इल्हाम की सूरत से डालना। जी 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 जी, ये भी एक शक्ल थी। जी जी, बगैर वास्ते बगैर दिल में इल्हाम की शक्ल में डाल देना। जी जी, और शाहीन बताएं। अच्छा, कनीज जैनब तो बड़ी खामोश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही की शक्ल बतानी है। जी जी, वही जो नाजिल होती थी उसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए थे आपको। उन जी तरीकों में से जी। 2 तरीके तो बता दिए गए, आप बताइए इसके अलावा। एक तरीका ये था कि बहुत देर तक घंटियों की सी आवाज आती थी, वही आने का एक माशाअल्लाह। ये भी तरीका था। जी और एक और क्या था, और किसी की शक्ल में भी आते थे, किसी सहाबी की शक्ल में उन वही सहाबी का आती नाम थी। बताइए। उन सहाबी का नाम कनीज जैनब बताएं, खामोश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सहाबी का नाम बताएं जिनकी शक्ल में उमूमन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। सॉरी, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, देहिया कल्बी की शक्ल में। मैं बताऊं? जी जी बताइए गुलिस्ता। दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल में। अनहा कह रही हैं आप, ये अनहू। अनहु। हाँ, सॉरी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है लोगों से, कि याद रखिएगा अनहु। कि जो सहाबा थे, सहाबी एक को कहते हैं, उसका प्लूरल है सहाबा, और सहाबिया औरत एक, और उसका प्लूरल है सहाबियात। तो सहाबा का नाम जब ले तो एक हो तो रदी अल्लाहु अन्हु, और बहुत सारे हों जैसे कि हजरत उमर आवाज तो आ रदी रही है। अल्लाह ताला अन्हु, और बहुत सारे हों उमर, उस्मान, अली, अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हुम, और एक सहाबिया हों जैसे फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा, और बहुत सारी हों जैसे फातिमा, रुकैया, जैनब, उम्मे कुलसूम रदी अल्लाहु अन्हुन्ना। तो फर्क समझ में आ गया। मर्द हो और एक हो तो रदी अल्लाहु अन्हु, मर्द हो और बहुत सारे हो तो रदी अल्लाहु अन्हुम, औरत हो एक हो तो रदी अल्लाहु अन्हा, और औरत सहाबिया बहुत सारी हो तो रदी अल्लाहु अन्हुन्ना, और दो हो तो अनहुमा, दोनों के लिए, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, यानी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दो के लिए रदी अल्लाहु अन्हुमा। अच्छा, एक शक्ल और रह गई, वो और बताइए, क्योंकि 5 तरीके थे उसमें से एक तरीका अभी और रह गया, 4 तरीके तो बता दिए। दिल में ख्याल आना, वो बता दिया, मतलब ऐसी कुछ, बता दिया। ऐसी कुछ फिल काफिल कल्ब, ऐसी कुछ। जी, वो जबानी याद फिल कराना, जी मतलब जी, इसके जबानी अलावा याद कराना। एक शबे मेराज पर जो गए थे उन्हें वहां पर डायरेक्ट, बगैर वास्ते के जी अल्लाह का कलाम सुनना, जी डायरेक्ट अल्लाह का कलाम सुनना, जैसा कि मेराज के जी मौके पर हुआ। जी। अच्छा, ये बताइए, कुरान करीम की डेफिनेशन बताइएगा। मैं बताऊं? कुरान करीम बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। अल्लाह ताला का कलाम है जो आसमान से उतरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और कागजों पर लिखा गया, और फिर उसके बाद उसी शक्ल में हम तक सही सालिम पहुंचाया गया, बगैर किसी डाउट और शुबह के हम तक पहुंचा। जी, जी अच्छा जी बताइए, जी। कुरान मजीद के कितने हुकूक हैं?
पांच 5 हुकूक हुकूक हैं। 5 बताएं कौन कौन से? यकीन करना, पढ़ना, फिर समझना, जी उस पर अमल करना, जी। और दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि प्यारे आका की हदीस है जो आपको पिछले कोर्स में याद कराई गई थी, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया। दीन की छोटी सी छोटी बात जो तुम्हें मालूम हो गई है वो दूसरों तक पहुंचाना। अच्छा, ये बताइए कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ना चाहिए? कि कुरान मजीद के 10 आदाब हैं पढ़ने के। जी जी जी, सबसे पहला है वुजू करना, और उसके बाद है कि कुरान की ताज़ीम के लिए मिसवाक करना। नहीं, तो वुजू करने में 2 शक्लें हैं। बिना देख के तिलावत जी कर जी, रहे हैं तो वुजू क्या है, तो और देख कर और मुस्तहब हो कुरान करीम जाएगा। को छू कर पढ़ रहे हैं तो क्या है कि वुजू करने का हुक्म तब क्या है? जी, छूकर अगर पढ़ रहे हैं, छूकर और देखकर, तो वुजू करना फर्ज होगा। और अगर हम्म, कुरान मजीद को याद है और तिलावत कर रहे हैं तो वुजू करना मुस्तहब होगा। माशा अल्लाह जी। और इसके अलावा पाक और साफ जगह पर बैठकर पढ़ना, जी जी ताबुस पढ़ना और तस्मिया पढ़ना। जी जी और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना, हाँ, समझ कर पढ़ना। माशा अल्लाह। और तरतील और तजवीज के साथ पढ़ना, माशा सही अल्लाह अदायगी जी के साथ पढ़ना। जी जी। अच्छा, और ये वो आयत सुनाइए आप लोग जिसमें कुरान करीम को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मैंने आपको एक आयत बताई थी सूरह मुजम्मिल की, आयत सूरह नंबर 4। मुज़म्मिल की तीसरी या चौथी आयत आपने बताई थी। हाँ जी, चौथी आयत बताई थी, बताइए कौन सी है वो? एक सेकंड, मैं शुरू से पढ़ सकती हूँ, मुझे बीच में जी नहीं जी, याद है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए, माशाअल्लाह, बड़ी खुशी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वो हो कोई रहा बात है। नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड, बस मैं रिमाइंड करके दोबारा से पढ़ती हूँ। जी जी औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसका तर्जुमा बताइए। मुफ्ती साहब माफी चाहती हूँ, तर्जुमा नहीं याद है मुझे। अच्छा, चलिए सूरत मैं याद बता है देता हूँ। और कुरान जी। को ठहर ठहर कर पढ़ो, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। अच्छा, आज हम आपके सामने, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती क्लास तो साहब, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी गुजारिश है कि पूछे पूछे जो क्लास होती है, क्लास के जी बाद उसकी वीडियो अगर आप फौरन मुहैया करा दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रवानी में कुछ चीजें हमसे लिखने में मिस हो जाती हैं जी जी जी। और फिर बाद में परेशानी होती है। तो अगर अच्छा क्लास की अच्छा, वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी इंशाल्लाह मैं कहता हूँ और फौरन आपको मिला करेगी। बहुत अच्छी बात है आपकी गुजारिश। मैं कह दूंगा कि क्लास की फौरन वीडियो अपलोड कर दी जाए। जी जज़ाक। अच्छा, देखिए, आज हम बात करते हैं कुरान करीम की तफसीर। आम तौर पे औरतें जो होती हैं वो तर्जुमे कुरान पढ़ती हैं, और आप लोगों ने सुना होगा कि बाज उलमा औरतों को तर्जुमे कुरान पढ़ने के लिए मना करते हैं। उसकी वजह यह है कि दरअसल कुरान करीम में यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम आया है, जैसे कि अल्लाह ताला का हाथ। हालांकि अल्लाह ताला
ہاتھ پیر جسم سے یا کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے، اگر اس کو پڑھتے وقت پڑھنے والی کا یہ خیال آیا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہماری طریقے سے ہے، تو ایمان کے خلاف اس کا عقیدہ ہو گیا اور یہ پھر ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف ترجمہ قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ اگر ترجمہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے تو کسی عالم کی نگرانی میں یا کسی عالم سے براہ راست سمجھ لیا جائے۔ اولاً تو قرآن کریم کے صرف ترجمے کو نہ پڑھا جائے بلکہ اس ترجمے کو پڑھا جائے جس میں کچھ تفسیر بھی ہو، جیسے کہ اس وقت توضیح القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے عالم ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک ترجمہ قرآن ہے جس میں بہت ہی شارٹ اور مختصر تفسیر ہے، جس کو آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، اور اصل نام اس کا توضیح القرآن ہے، 3 پارٹس میں ہے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو ایک تو ہوتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ اور ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر۔ اب قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے، یعنی کس کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی، کس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنا، تو وہ تو جو بھی پڑھا لکھا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ ایک یہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا، کوئی آدمی صرف عربی زبان سیکھ لے یا اپنے اسٹڈی کے زور پر شوق میں اسٹڈی کیے ہے تو وہ تفسیر نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا شخص امکان ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ لہذا قرآن کی تفسیر وہی عالم کر سکتا ہے جو علم میں مضبوط ہو، راسخ فی العلم، مضبوط علم والے علماء ہی کا یہ کام ہے کہ وہ تفسیر کریں۔ چنانچہ تفسیر کرنے کے لیے تقریباً 15 علم ایسے ہیں جو ہونا چاہیے۔ وہ 15 علم کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ لغت کا علم، لغت کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری، جس میں میننگ لکھی ہوتی ہے۔ عربی لغت کا علم وہ رکھتا ہو، یعنی اس کو عربی سے اتنی واقفیت ہو کہ ورڈ میننگ ہر وقت اس کے دماغ میں مستحضر رہتے ہوں۔ تو ایک ہے علم لغت، دوسرا ہے علم نحو۔ علم نحو کہتے ہیں عربک گرامر کے، عربک کا جو گرامر ہے، عربی زبان کا ویاکرن گرامر، اس میں کس جگہ زبر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، کہاں زیر آئے گا، جس علم میں یہ سکھایا جاتا ہے، اور جس علم میں جس میں اس کے اصول بتائے جاتے ہیں، اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ تیسرا علم ہے علم صرف۔ علم صرف وہ علم کہلاتا ہے جس میں عربی کے ورب اور کریا یعنی فعل کے مختلف شکلوں میں بدلنے کا طریقہ بتایا جائے، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ چوتھا علم ہے علم اشتقاق، یعنی کہ ورب سے ایڈجیکٹو وغیرہ، یہ انگریزی کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم اشتقاق یعنی ورب سے، فعل سے نکلنے والے کون کون سی شکل میں ہوں گے۔ اور پانچواں علم ہے علم معانی، چھٹا ہے علم بیان، یہ بھی عربی کے علم ہیں۔ علم بدیع ساتواں ہے۔ علم قرات آٹھواں علم قرات، اس سے بھی واقف ہو۔ نواں علم عقائد سے بھی واقف ہو۔ 10واں ہے اصول فقہ، یعنی کہ جس میں مسئلے مسائل کے نکالنے کے اصول بتائے جائیں، اس علم کا نام اصول فقہ ہے، اس سے بھی واقفیت ہو۔ 11واں علم ہے اسباب نزول، یعنی کون سی آیت کس موقع پر کس وجہ سے نازل ہوئی، اس علم کو اسباب نزول کہتے ہیں۔ 12واں علم ہے ناسخ و منسوخ، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم پہلے تھا، پھر اس کا حکم ختم ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے، اس آیت کے حکم کو منسوخ کہتے ہیں۔ جو دوسری آیت جس نے اس حکم کو ختم کیا
اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو ناسخ منسوخ یعنی کون سی آیت ناسخ ہے یعنی حکم کو ختم کرنے والی ہے، اور کون سی آیت ایسی ہے جس میں حکم ختم ہو گیا قرات باقی ہے، اس علم کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں۔ 13واں علم علم فقہ یعنی مسئلے مسائل کے بھی علم سے واقف ہو، اور 14واں علم احادیث سے واقف ہو، احادیث سے واقفیت ہو، اور 15 علم علم لدنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذوق و شوق میں علم کی صلاحیت رکھی ہو۔ یہ 15 علوم ہیں جن کے پاس ہوں گے وہی لوگ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی لکھی ہوئی تفسیر کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو جہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں علماء سے معلوم کر لیا جائے۔ بہرحال قرآن کریم کے 5 حقوق میں سے ایک حق تو یقین کرنا تھا، وہ ہم سب کا ہے ہی کہ بغیر شک و شبہ کے جیسا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نازل ہوا تھا، ویسا ہی ہم تک بغیر کسی کمی بیشی کے ہم تک پہنچائے، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ دوسرا پڑھنا قرآن کریم کو، اور قرآن کریم کے پڑھنے میں آیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ پھر قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے 15 ادب بتائے، آپ کو وہ 10 ادب بتائے گئے۔ اب قرآن کریم کو سمجھنا آتا ہے، تیسرے نمبر پہ تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط عربی زبان اور محاورات عرب کے ساتھ آتی ہے، عربی زبان آتی ہو اور عربی کے محاوروں سے واقفیت ہو، جو کہ عربی سیکھنے کے ساتھ ہی آئے گی۔ عربی زبان عربی لینگویج میں مہارت ہوگی تو ہر زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اس زبان میں جو محاورے ہوتے ہیں اس سے بھی واقفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عربی زبان کے محاورے سے واقف نہیں ہے تو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی ایک مثال میں بتاؤں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عدی کون تھے؟ وہی حاتم جن کی سخاوت مشہور ہے، ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاتم تائی نہیں تھے، لیکن ان کی اولاد تھی، اور اللہ کے رسول نے کے اوپر ان کی حاتم تائی کی اولاد ایمان لائی، اور اللہ کے رسول نے ان کے والد کی سخاوت کی تعریف بھی کی، ان کو اچھا آدمی بتایا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری، سورہ بقرہ کی آیت ہے کون سی؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس میں دراصل رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کرتے ہیں وہ سحری کب تک کی جائے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان میں کھایا پیا کرو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو۔ تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اونٹ کی ایک کالی رسی اور دوسری سفید رسی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی تاکہ اس کے ذریعے سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لوں، یعنی جب تو مجھے سفید نظر آنے لگے گی، یعنی روشنی اتنی ہو جائے گی کہ کالا سفید مجھے نظر آنے لگے تو میں سمجھ جاؤں گا اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے بھائی، کہ اس میں پورا آسمان کا افق آ گیا، یعنی تم نے سمجھا نہیں۔ سیاہ اور سفید ڈورے سے مراد قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی، یعنی رات ختم ہو جائے اور دن کی روشنی نمایاں ہو جائے جب تک کھایا جائے۔ تو پتہ چلا کوئی اگر عربی محاورے سے واقف نہ ہو تو وہ الخیط الابیض یعنی سفید دھاگے سے مراد دھاگا ہی لے گا،
اور خیط الاسود کالے دھاگے سے مراد کالا دھاگا ہی سمجھے گا، حالانکہ یہاں خیط ابیض سے مراد یعنی سفید دھاگے سے مراد دن ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو ایک چیز ہے قرآن عربی سے محاورہ ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سے واقفیت اور عربی زبان کے محاورے سے واقفیت ہے۔ دوسرا، یہ تو اللہ کا علماء اکرام کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، اردو میں آسان سے آسان زبان میں قرآن کی تفسیریں لکھ دیں۔ اب تو ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پکا پکایا ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ قرآن کریم کو صرف کوئی ایسے سمجھنا چاہے جیسے کہ اس کو عربی آتی ہے اور وہ پڑھتا جائے اور سمجھتا جائے بغیر اردو کا سہارا لیے ہوئے، تو وہ جب تک نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ اس کی عربی زبان اسٹرانگ مضبوط نہ ہو اور عربی محاورات سے وہ واقف نہ ہو۔ جیسا کہ صحابہ اکرام اگرچہ عربی ان کی زبان تھی لیکن وہ محاورے سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کا کچھ مطلب سمجھ لیا۔ دوسری شرط یہ ہے قرآنی آیات کا پس منظر شان نزول معلوم ہو، جو کہ صحابہ اکرام سے آئے گا۔ یعنی پتہ کس سے چلے گا؟ صحابہ اکرام سے۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں ایک حدیث سمجھیے گا، حضرت اسلم ابی عمران یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ قسطنطنیہ ایک ملک کا نام۔ ہمارے امیر لشکر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی تابعی کہتے ہیں کہ ہمارے جو امیر لشکر تھے وہ کیا تھے؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی تھے۔ لڑائی کے وقت رومی لشکر اپنے شہر کی دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے دشمنوں پر تنہا حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ شور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ شخص اپنے ہاتھوں سے خود ہلاکت میں ڈال رہا، یعنی خود اپنے آپ کو موت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت پڑھی انہوں نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی۔ انصار ان صحابہ، ان ایمان والے خوش نصیب صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینے کے رہائش پذیر تھے اور ہجرت سے آنے والے، مکہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والے صحابہ اکرام کی انہوں نے مدد کری، تو اس وجہ سے ان کو انصار کا لقب ملا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا۔ تو ہم نے کہا ہم کچھ عرصے اپنے مال اور کاروبار کی طرف توجہ دیں، گھروں میں رک جاتے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہاتھوں سے خود کو ہلاک کرنا ہے کہ ہم جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اپنے مال اور کاروبار کی فکر کرتے رہیں۔ تو پتہ چلا ہر آیت کا شان نزول واقع معلوم ہوگا جب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جیسا کہ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ کوئی ایز یو وش، جیسا تم چاہو ویسا کرو، تو ایسے موقع پہ کہہ دیتے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ جائے گا، ہمارا دین ہمارے ساتھ جائے گا۔ حالانکہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کوئی ایمان والا ہو اور پھر ایمان کے خلاف کام کرے اور اس پر تنبیہ کی جائے تو وہ یہ کہتے لکم دینکم ولی دین، یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔
یہ جب ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو دین میں داخل نہیں ہوئے، ان کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، یعنی دھرم پریورتن نہیں کرایا جا سکتا۔ ہاں دعوت دے سکتے، دین کی اچھائیوں اور خوبیوں کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو فورس اور مجبور نہیں کر سکتے دین کو قبول کرنے پر۔ لیکن اگر کوئی آلریڈی پہلے سے ہی ایمان والا ہو اور اس سے کوئی دوسرا کہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، تم غیبت مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو، تو وہ اپنے دلیل میں لا اکراہ فی الدین پڑھے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آیت کے نزول کے سبب سے واقف ہی نہیں ہے، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جو انسان دین میں داخل ہی نہیں ہے، اس کو دین میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو لوگ اسلام میں پہلے سے ہی داخل ہیں ان کو نصیحت کرنا، اسلام کے احکام پر عمل پیرا کرانے کے لیے نصیحت کرنا اور یہ درست ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ دین لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو دراصل اس کا آیت کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسری شرط ہے کہ قرآن کریم کے اسباب نزول سے واقف ہو، آیت کے پس منظر سے واقف ہو کہ یہ آیت کس موقع پر کب نازل ہوئی۔ تیسری شرط جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ ہے کہ مراد خداوندی معلوم، اللہ کی اس آیت میں مراد کیا ہے، اور یہ کس سے پتہ چلے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب تو گناہ کر کے ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سوال کیا اور آیت میں یہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مخلوط نہیں کیا، ملایا نہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم ایمان والے رہے نہیں، کیونکہ ہم میں سے تو سب ایمان والے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں جو ظلم آیا ہے اس سے مراد گناہ کر کے والے ظلم نہیں ہے، اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو ایک دوسرے کے حق کو مار کر ایک دوسرے کے پراپرٹی یا مال کو دبا کر جو ظلم ہوتا وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سنی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک یہاں پر شرک مراد، صحابہ اکرام کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ بہرحال یہ قرآن کریم کو سمجھنے کی 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط عربی زبان سے واقفیت اور عربی محاورے سے واقفیت ہو، دوسرا قرآنی آیات کا پس منظر اور شان نزول معلوم ہو جو کہ صحابہ سے ہم کو معلوم ہوگا، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد معلوم ہو، مراد خداوندی معلوم ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوگی۔ یہ جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی چیز تھی۔ تو قرآن کریم کے پر ایمان کے بارے میں ہو گیا، قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے 10 آداب تھے، پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرطیں تھیں، اب آیا قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے مقصود عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں
اور جو ہم نے سمجھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے صحیح مفہوم و مراد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے علماء اکرام کی رہنمائی ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ عالم دین اور شیخ طریقت کی صحبت اور قلبی توجہات سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیسے ہوگا؟ عمل ہوگا کہ قرآن کریم کو آپ نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے علماء بعض مرتبہ تو بغیر کسی عالم کے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنے چاہیے لیکن کر نہیں پاتے، مثلا حسد کسی سے نہیں کرنا چاہیے لیکن حسد ہو جاتا ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے لیکن غیبت ہو جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن جھوٹ بول لیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کو نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، حسد پیدا نہ ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ علماء اکرام کی رہنمائی سے حاصل ہوں گی۔ جو صحیح عقیدہ عالم دین ہو یا کوئی اللہ والا شیخ طریقت ہو، اس سے اپنا تعلق قائم کر لیا جائے، بیعت ہو لیا جائے، تو اس کی صحبت یا اس کے قلبی توجہ کی وجہ سے عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم سے متعلق چیزیں تھیں۔ اب نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو حدیث سے متعلق باتیں بتائیں گے۔ حدیث کی قسمیں کیا ہیں، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی ضعیف ہوتی ہے، کون سی مقبول ہوتی ہے، کون سی غیر مقبول ہوتی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ والی کلاس میں بتائی جائیں گے۔ آج کی کلاس تو بس اتنی باتوں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ کوئی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔